أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. لا سيما بقية الله في الأراضين الروحي وأرواح العالمين لترى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين. الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى مومنین کرام، مسلمین محترم، عزیزان گرامی قدر، حکومت مستضعفین کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ قصص کی 5 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: وَنُرِيدُ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، ان کہ ہم منت گزاری کریں گے، ہم احسان کریں گے، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں کے اوپر جو زمین کے اندر ضعیف کر دیے گئے. منت گزاری کیسے کریں گے؟ نجعلہم ائمہ، انہیں ہم زمین پر امام، انہیں ہم زمین پر رہبر اور لیڈر قرار دیں گے. وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم زمین کا وارث قرار دیں گے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ لفظ مستضعف ایک معنی جو دنیا نے کیا وہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے اندر خود ضعف پایا جاتا ہے، ضعیف ہیں، مالی اعتبار سے ضعیف ہیں، علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، امکانات کے اعتبار سے. معاشرے کا پست طبقہ، اس کو عام طور پر مستضعف کہا جاتا ہے. نہیں، یہ مستضعف نہیں ہے، یہ ضعیف ہے. یہ ضعیف مستضعف کب بنتا ہے؟ یہ ضعیف مستضعف اس وقت بنتا ہے
کہ جب اللہ نے جس طبقے کو عطا کیا ہے وہ اپنی ضرورت سے زیادہ ان تک نہیں پہنچاتا، تب یہ مستضعف بنتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایک امبیلنس کریٹ کیا ہے، ایک نابرابری اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے، یہ نابرابری اپنی اس کیفیت کے ساتھ ہر مقام پر اپنے اندر ایک کمال لیے ہوئے ہے۔ الظاہر انسان مالی اعتبار سے، امکانات کے اعتبار سے یا علمی فکری اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے اندر ہنر ہے، اس کے پاس کوئی اور جسمانی اعتبار سے ہنر موجود ہے کہ جو ہو سکتا ہے ایک بہت پڑھے لکھے شخص کے پاس موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو، لہذا علماء ایک بحث موجود ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات یا اس کے اسماء ہیں وہ 99 یا 1000 یا 2000 نہیں ہیں، بلکہ پروردگار کی تمام صفات لامحدود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اسی اعتبار سے اسماء لامحدود ہیں، اور اس لامحدود صفات اور اسماء کا ایک ظہور انسانوں میں یا مخلوقات میں اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس نے ہر ذرے سے لے کر ہر چیز کو جو خلق کیا ہے، ہر شے ایک خاص کمال، ایک خاص اپنے اندر کیفیت قدرت لیے ہوئے ہے۔ یہ جو ہر چیز کا کمال دوسری چیز سے مختلف ہونا ہے، یہ پروردگار کے کمالات اور اسماء کے لامحدود ہونے کی ایک اہم ترین دلیل ہے۔ لیکن عام طور پر تمام چیزوں میں کوئی نہ کوئی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ انسان چونکہ پروردگار عالم کی احسن مخلوق ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا ہے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کی تجلی انسان سے ہو، لہذا انسان ایک ایسی جنس ہے، انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مختلف کمال، ایک مختلف صفت دے کر خلق کیا۔ لہذا کائنات میں آپ کو دو ایک جیسے انسان کبھی نہیں ملیں گے، 200% کبھی بھی ایک جیسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے۔ لہذا وہ جو آئیڈینٹیکل ٹونز ہوتے ہیں، جو دیکھنے میں اپنی بہت ساری عادات و اطوار میں 100% ایک ہونے کے باوجود ان کے اندر دو مختلف کمالات آپ کو کہیں نہ کہیں دکھائی دیں گے۔ یہ جو قدرت ہے پروردگار کی، انسان کا ہر فرد اپنی جگہ ایک کمال لیے ہوئے ہے۔ اب ان کمالات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے لیے جب انسانوں کے لیے مراحل کو مقرر فرمایا، تب آزمائش کیا ہے؟ کچھ افراد کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر کے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اور کچھ افراد سے رزق کو روک کر اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ لہذا یبسط الرزق، جہاں چاہے کسی کے لیے وہ رزق کو باز کر دے، وہ جس کے لیے چاہے یقبض، جس کے لیے چاہے پروردگار رزق کو بند کر دے۔ یرزق من حیث لا یحتسب، جس کو چاہے جہاں سے چاہے، جہاں سے اس نے گمان نہ کیا ہو، رزق پہنچاتا ہے۔ یرزق من یشاء، جس کا اس کو دل چاہتا ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ اب کیفیت یہ جو درمیان میں، مطلب کچھ افراد جو لوگ کسی امیر گھرانے میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو امیر گھرانے میں پیدا ہونا ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، کسی فقیر گھرانے میں پیدا ہونا عیب نہیں ہے۔ پھر ہمارے پاس ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انسان امیر ترین گھرانوں میں پیدا ہوا، لیکن خدا نے چاہا اوور نائٹ، ایک شب میں صبح اٹھا تو فقیر ہے۔ اسی طرح سے کوئی بہت ہی فقر و فلاکت میں ہے، لیکن ایک شب اللہ تبارک و تعالی اس کو امارت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارا قصور ہے اس بات میں کہ ہم فقیر ہیں، نہیں، کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے مقابلے پر جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کمال ہے اپنی دولت میں، نہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے اطراف میں نگاہ کرے، تم سے زیادہ با کمال لوگ ہوتے ہیں، تم سے زیادہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ تم تک جو پہنچ رہی ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ تم تک پہنچے، اور یہ پہنچانا اس کی جانب سے
آزمائش ہے۔ آزمائش کیا ہے کہ جب ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ دے دیا تو اب چاہتا کیا ہے پروردگار کہ ہم اپنی ضرورت سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کیا۔ یہ بیلنس شریعت کے ذریعے سے قائم ہونا ہے۔ لہذا حکومت دین کی ضرورت زمین پر کس لیے ہے؟ تاکہ یہ جو امبیلنس قائم ہوا ہے اس کو شریعت کے ذریعے سے دوبارہ بیلنس میں لایا جائے، اس کو دوبارہ متوازن بنایا جائے۔ لہذا اس کے مقابلے پر جو استحصالی نظام ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ ملکیت کا جو یہ تصور ہے کہ جی انسان مالک ہے، ملکیت اعتباری سمجھ میں آتی ہے لیکن ملکیت حقیقی خدا کی ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہ مال میرا ہے، یہ سمجھنا کہ میں ہی اس کو بڑھاؤں گا، جمع کروں گا تو یہ زیادہ ہوگا، یہ میرے کام آئے گا، کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آتی۔ ایک دنیا کا بہت امیر ترین شخص کہ جس نے اپنی دولت کا انبار ایک ایسے کمرے میں بند کیا ہوا تھا جس کے آٹومیٹک دروازے باہر سے کھلتے تھے، اور وہ غلطی سے اس کے اندر چلا گیا اور باہر سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہاں اندر دولت بھری پڑی ہے، سونے جواہرات بھرے پڑے ہوئے ہیں لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور کچھ دیر بعد وہاں آکسیجن کم ہونا شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے خون سے یا کسی کتاب سے جو بھی اس کے پاس وہاں موجود تھی اس طرح کے کچھ الفاظ لکھے ہیں کہ یہ ساری دولت بھی انسان کے اگر خدا نہ چاہے کسی کام نہیں آتی۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ مرحلہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جن کو زیادہ دیا ہے اب یہ صرف دولت کے اعتبار سے نہیں ہے، ہر شے کے اعتبار سے ہے۔ لہذا زکوٰۃ صرف علم کی نہیں ہے، زکوٰۃ صرف دولت کی نہیں ہے، علم کی زکوٰۃ بھی ہے، اور فرمایا زکوٰۃ العلم نشرہ، علم کی زکوٰۃ ہی کیا ہے؟ نشر کرنا۔ حتیٰ اگر اس باب کو کھولا جائے تو گفتگو بہت ہے لیکن میں جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر کے بتا رہا ہوں۔ حتیٰ فرمایا کہ جو جہال ہیں، جو افراد اپنے جہل کی وجہ سے بدتمیزی کرنے والے ہیں، چیخنے چلانے والے ہیں، ان کے مقابلے پر اللہ نے جن کو صبر دیا ہے اس صبر کی بھی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا زکوٰۃ الجاہل تحملہ، جاہل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کے مقابلے پر تحمل اور برداشت کیا جائے۔ پس اگر اللہ نے آپ کو صبر دیا ہے تو حتیٰ اس صبر کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ تقسیم بندی رکھی ہوئی۔ آپ کے پاس صبر زیادہ ہے تو اس کو ان جہال کے مقابلے پر استعمال کریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر عنایت نہیں کیا۔ ہمارے گھروں میں عام طور پر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کہ کوئی گھر میں ایسا ہے جو زیادہ بولنے والا ہے، زبان بہت تیز ہے، اس کے مقابلے پر جو دوسرا ہے وہ زبان تیز نہیں چلا سکتا۔ اب وہ شکایت کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہر وقت کہتا رہتا ہے، ہم کب تک برداشت کریں؟ تو بس صبر اللہ نے دیا ہے، تم اس پر شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں اگر اس کیفیت سے بچا کر رکھا ہوا ہے کہ تم اپنی زبان کی فضول خرچی سے کسی کو اذیت دو تو پھر یہ تمہارا تحمل، یہ تمہارا برداشت، یہ تمہارا حوصلہ، یوں سمجھ لو کہ تمہارے صبر کی زکوٰۃ نکلتی جا رہی ہے۔ جتنی صبر کی زکوٰۃ نکلتی چلی جائے گی اتنے تمہارے مقامات خود بخود بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا اب پروردگار بنیادی طور پر ان مستضعفین کو مستضعف کب بنایا جاتا ہے؟ جب استحصال کر کے جن کو زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے وہ ان تک پہنچنے نہیں دیتے، تب یہ طبقہ مستضعف بن جاتا ہے۔ لیکن اس مستضعف طبقے کے اندر رہبریت کی صلاحیت نہیں ہے، اس طبقے کے اندر زمین کی وراثت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لہذا میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ سوشلزم میں یہ دو دنیا کے سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے نظام ہیں، ایک کا نام ڈیموکریسی ہے اور دوسرے کا نام سوشلزم ہے۔ ڈیموکریسی سیاسی طور پر دھوکہ دینے کا نام ہے، عوام کی حکومت ہوگی۔ یہ آج تک کبھی آپ نے زندگی میں کبھی عوام کی حکومت دیکھی ہے؟ عوام کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ عوام کا زیادہ تر طبقہ مستضعف، ضعیف ہے، علمی اعتبار سے، امکانات کے اعتبار سے، اپنے فیصلے کرنے کے اعتبار سے ایک بڑی تعداد ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، جتنا آپ علم، تربیت، عقل، ان تمام چیزوں کو نیچے لاتے جائیں گے عوام کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جتنا آپ علم، عقل اور تربیت کو اوپر لے کر جاتے جائیں گے اتنی عوام کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی۔ اب لوگوں کو یہ عوامی حکومت کا جھانسا دے کر بنیادی طور پر کیا کیا جا رہا ہے؟ عوام تو بیچاری عوام ہے،
اس نے کس کو بنانا ہے؟ لہذا وہی استحصالی طبقہ عوام کو یہ دھوکہ دے کر کے جی تمہارا منتخب شدہ ہوں میں، اگر کہیں اس طرح کی کوئی کیفیت پیدا ہو بھی جائے، عوام جس کو منتخب کر کے اپنے اوپر لگا رہی ہے، کیا عوام اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہے کہ جہاں اس کے منافع ہمارے منافع سے ٹکرائیں گے، یہ اپنے منافع کو ہم پر قربان کرے گا؟ اب ایسے کتنے لوگ ہیں؟ یقیناً ایسے لوگ موجود نہیں ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالی نے امامت کے ذریعے سے نبوت اور امامت کو اپنے اختیار میں رکھا ہی اسی لیے ہے کہ عوام کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا خدا خود چاہتا ہے کہ عوام کو ایسے افراد رہبریت کے لیے عطا کر کے دے کہ جو افراد جہاں عوام کے منافع ان کے منافع سے ٹکرا رہے ہوں، یہ وہ ہوں کہ اپنا گھر لٹائیں لیکن عوام کو نقصان نہ پہنچائیں، اپنا سب کچھ برباد کر دیں لیکن عوام کے اوپر نقصان اور ان کے لیے ضرر پہنچانے کی کیفیت میں نہ آئیں۔ اب ایسا شخص اختیار کرنا کیا عوام کے بس کی بات ہے؟ اصلا نہیں ہے بس کی بات۔ کیوں؟ انسان کا ایمان، اس کا آئندہ، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ لہذا امامت کے مسئلے میں خاص طور پہ غور کیجئے گا، امامت کے مسئلے میں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود امامت ملنے پر، اب حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے نبی ہیں، اولی العزم نبی ہیں، صاحب اعجاز نبی ہیں، صاحب کرامت نبی ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم خود اعلان کر دیتے اور لوگوں کو کہتے بھائی لوگوں آج سے میں تمہارا امام ہوں، کیوں؟ مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، میں وحی کے ساتھ متصل ہوں، میرے پاس سارے کمالات ہیں، میرے پاس سارے کرامات ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم نہیں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں تو میں تمہارا امام ہوں، نہیں، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ پس اگر خدا امامت کا اذن نبی کو نہ دے، نبی اپنے آپ کو امام نہیں بنا سکتا، تو عوام کو اپنا امام بنانے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اپنی ذات میں۔ لہذا ائمہ کے اندر جہاں پر بھی قرآن نے امامت کی بحث کی ہے، کسی بھی جگہ پر اللہ نے امامت کا اختیار لوگوں کو کہیں پر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، امام بنانا ہمارا کام ہے۔ لیکن اس آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ منت گزاری کریں گے اور کس کو امام بنائیں گے؟ وہ لوگ جو زمین پر ضعیف کر دیے گئے۔ یہ منت گزاری امامت اور وراثت کی صورت میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ مستضعف وہ ہیں کہ جن کے اندر امامت کی صلاحیت موجود ہے، جن کے اندر زمین کا وارث بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن مستضعفین فی الارض یہ کیا ہوئے ہیں؟ زمین پر مستضعفین، استضعفوا فی الارض، ان کو زمین میں ضعیف کر دیا گیا۔ اب یہ باصلاحیت ہوتے ہوئے، یہ با کرامت ہوتے ہوئے، یہ تمام کے تمام صلاحیتیں رکھتے ہوئے مستضعف کیسے ہوتے ہیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور پھر اسی سے متعلق انشاءاللہ مباحث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ کون ہیں کہ جو زمین پر مستضعف ہو گئے جبکہ تمام تر صلاحیت رکھتے ہیں، تمام تر ان کے اندر خاصیتیں موجود ہیں؟ یہ کیا مقام ہے؟ تو اب اس کے لیے ایک مثال دوں گا اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، ایک مرتبہ عرض کیا کہ ضعف کسی فرد کے اپنے اندر موجود ہے، خود بندہ ضعیف ہے، لیکن ایک مرتبہ بندہ ضعیف نہیں ہوتا لیکن ضعیف بنا دیا جاتا ہے۔ یہ جو خود ضعیف نہیں ہے لیکن ضعیف بنا دیا جاتا ہے، یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت وہ ہے کہ جہاں پر مثال دوں گا صرف تقریب ذہنی کے لیے، آپ نے کہیں نہ کہیں ریسلنگ یا کوئی کشتی یا اس طرح کا کوئی نہ کوئی مقابلہ دیکھا ہوگا۔ اب اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دو پہلوان ہیں، دونوں ہی طاقتور ہیں بظاہر، لیکن ایک پہلوان نسبتاً تھوڑا اپنے ٹیکنیکس کے، اپنے ہنر کے اعتبار سے نسبتاً کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے ویسے اگر دیکھا جائے تو دونوں طاقتور ہیں، مثلا فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں تو یقیناً کئی لوگوں کو شکست دے کر پہنچے ہیں، لیکن 19-20 کا فرق بالآخر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں کبھی کبھار ہوتا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ جو کمزور ہے
اب اتنا بھی نہیں ہے، لیکن جو کمزوری اس کے اندر ہے وہ اپنی اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے، چیٹنگ کا راستہ اختیار کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اصول اور قواعد کو پائمال کرتا ہے، انسانی اقدار کو پامال کرتا ہے۔ اب یہاں مرحلہ کیا ہے؟ اس پوزیشن، اس بیلٹ، اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اقدار کو پامال کرتا ہے اور اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسرا پہلوان ہے وہ بھی طاقتور اپنی جگہ۔ اب یہاں پر اگر سوال یہ کیا جائے کہ یہ جو دوسرا پہلوان ہے کیا یہ چیٹنگ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے چیٹنگ۔ چیٹنگ کرنا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، بے ایمانی کرنا اس کے لیے کوئی کمال کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانی اقدار کو پامال کرنے کے لیے کسی بڑی فنکاری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں بس تھوڑا سا گھٹیا پن انسان کے اندر ہو تو پھر باقی یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ انسان کے اندر گھٹیا پن ہونے کی ضرورت ہے خالی، ورنہ پھر نہ رشوت لینا کوئی کمال ہے، نہ کم فروشی کرنا کوئی کمال ہے، نہ دھوکے بازی کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ صرف خبث باطنی چاہیے، ذرا سا خبث باطنی انسان کے اندر آ جائے تو پھر یہ ساری صفات جتنی بھی ہیں یہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ اصل مشکل کیا ہے؟ اصل مشکل ہے اپنے اندر صفات حمیدہ پیدا کرنا۔ اصل مشکل کیا ہے؟ ان اقدار کے مقابلے پر حتیٰ اپنے نقصان کو برداشت کرنا۔ اور اب غور کیجئے گا، انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کمال جو رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ ظاہری طور پر اگر یہ شخص جو کہ انسانی اقدار، اخلاقی اقدار، دینی اقدار، ان کے تحفظ کے لیے نقصان اٹھا رہا ہے، ظاہری طور پر شکست بھی اگر کھا رہا ہے، انسان کی فطرت کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا ہے کہ وہ کبھی بھی بے ایمان کو پسند نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا جو چیٹنگ کرے، اس کو پسند نہیں کرتا کہ جو دھوکہ دے، بلکہ کیا ہوتا ہے اگر انسان متوجہ ہو جائے کہ ہارنے والے نے اپنی ہار تو قبول کی ہے لیکن اقدار کا سودا نہیں کیا، ہار ماننے والے نے ہار تو قبول کی ہے لیکن اصولوں کا سودا نہیں کیا، تو پھر انسانی فطرت یہ ہے کہ انسان اس نہ جھکنے والے کو ہیرو بناتی ہے، اس کو حقیقی معنی میں کامیاب تصور کرتی ہے۔ اب اگر کامیابی کا یہ تصور کسی بھی انسان کے اندر یعنی اس کی فطرت سالمہ کے ساتھ موجود ہے تو کربلا کا فیصلہ بہت آسان ہے۔ پھر کربلا بہت آسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں کامیابی اور شکست کا معیار اگر فطرت انسانی کے مقابلے کے ساتھ دیکھا جائے، فطرت انسانی کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر حسین صرف زندہ باد ہے، پھر سید الشہداء کے لیے کوئی شکست اور کوئی کیفیت موجود نہیں ہے۔ اگر اس انسانیت لہذا اگر انسانیت کی یہ کیفیت انسان کے اندر باقی ہو تو پھر شکست اور فتح کا معیار کربلا میں دریافت کرنا بہت آسان ہے۔ بس یاد رکھیے گا اگر کربلا میں کسی کو سید الشہداء کی فتح نظر نہیں آ رہی تو یہ خود اعلان ہے، وہ خبث باطنی ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ بس یاد رکھیے گا یہ فیصلہ ہے، یہ کمال ہے سید الشہداء کا۔ ایک ایسا معیار قائم کر کے چلے گئے سید الشہداء کہ اب تا قیام قیامت جو بھی یزید کو پسند کرنے والا ہے وہ اپنے زمانے کا خبیث تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا، شیطان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار، یہ کیفیت جو سید الشہداء کربلا میں ہمیں اور آپ کو دے کر چلے گئے، یہ فتح و نصرت کا معیار جو سید الشہداء نے قائم کیا، وہ ہے جو 100% انسانی کمالات، انسان کی جو صفات حمیدہ ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اب لہذا غور کیجئے گا، یہ جو مرحلہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ اب وہ شخص کہ جو طاقت اور قدرت رکھتا ہے لیکن اپنے مد مقابل کی غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر مذہبی جو اس کے ہتھ کنڈے ہیں ان کے مقابلے پر کر سکتا ہے وہ بھی، لیکن کیوں انجام نہیں دے رہا؟ اس لیے انجام نہیں دے رہا کہ وہ ان اقدار کا، ان اصول کا سودا نہیں کر سکتا۔ یہ تمام وہ کیفیات ہیں کہ جو انبیاء اور ائمہ کو ہمیشہ درپیش رہی ہیں۔
نہ انبیاء میں کوئی کمی ہے صلاحیتوں کے اعتبار سے، نہ ائمہ کے اندر کوئی، بلکہ خدا کے بہترین بندے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو بنا کر خدا نے ناز کیا ہے، ان کی صلاحیتوں میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ جب اتنی بہترین صفات کے حامل رہے، جب ائمہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم، اتنے کمالات عطا کیے، تو پھر یہ بظاہر دنیا میں اس طریقے سے کامیابی کی منزل پر کیوں نہیں پہنچتے؟ کیوں یہ وہاں تک نہیں پہنچتے؟ یہ بحث ہے۔ ابتدائی طور پر جو جواب ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ یہاں پر ہے کہ ائمہ دنیا کی ظاہری کامیابی کے لیے اخلاقی، انسانی اور دینی اقدار کا سودا نہیں کر سکتے۔ لہذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے حاکم شام کے بارے میں یہ بات کہی کہ جی وہ بڑا سیاستدان تھا، تو حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے کہا خاموش ہو جاؤ، سیاست وہ ہے جو ہم نے کی ہے، وہ جو اس نے کی ہے وہ سیاست نہیں ہے، وہ شیطنت ہے۔ یہ شیطنت ہے، لوگوں کو مروا دینا، ان کا مال غارت کر دینا، لوگوں کو رشوت دے کے اپنے ساتھ ملا لینا، بیت المال کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا اور اس طرح سے خرچ کرنا کہ جیسے کوئی ابا نے تحفہ دیا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے مقامات جتنے بھی ہیں، یہ شیطانی ہتھ کنڈے، یہ شیطنت ہے۔ اس شیطنت کے ذریعے سے اب جب جہاں پر یہ شیطنت اپنے پورے وجود کے ساتھ میدان پر اتری ہو، اب وہاں پر یعنی واقعاً تاریخ میں کبھی آپ ان چیزوں کو تحلیل کریں تو انسان کو تب سمجھ میں آتا ہے کہ ائمہ اطہار، ان کی جو سیاسی بصیرت تھی، ان کی جو علمی بصیرت تھی، وہ کس مقام پر تھی اور کس طریقے سے ائمہ نے اتنی شدید شیطنت کا مقابلہ کیا ہے کہ آج تک وہ تمام کے تمام شیطانی جتنے بھی کارندے تھے وہ مردہ باد ہیں، اور حق کے جتنے کارندے ہیں، حق کے جتنے نمائندے ہیں، وہ آج تک زندہ باد ہیں۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت کا کارنامہ کیا ہے؟ حضرت کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مجبوری میں جو ریاست امور مسلمہ کی ابا، جو غاصبانہ انداز سے بنائے جانے والے نظام کی ابا حضرت کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی، حضرت امام حسن مجتبی نے اپنی سیاسی بصیرت سے اس کو اتارا ہے۔ اب یہ جو مرحلہ ہے کہ حضرت جو صلح کو قبول کیا، اور وہ سارا حضرت کسی بھی مقام پر صلح کے لیے آمادہ نہیں تھے، نہ صلح کا مقام تھا، لیکن حضرت کے اقدامات ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے، جس کو اگر آپ دنیا جس کو کہتی ہے، جس سیاس ترین آدمی، اس کو توڑنے پر حضرت نے، ٹوٹنے اور جھکنے پر حضرت نے مجبور کیا ہے۔ تاریخ کبھی پڑھ کر دیکھیں، یہ لشکر حضرت امام حسن مجتبی لے کر نکلے ہیں۔ صفین میں کیفیت الٹ تھی، لیکن امام حسن مجتبی کا کارنامہ کیا ہے؟ حضرت امیر کی شہادت کے فوراً بعد حضرت نے اپنے خلافت راشدہ کا 5واں سلسلہ حاصل کرنے کے بعد بھی، جو ظاہری طور پر یہ سلسلہ تھا، تب حضرت نے کیا کیا؟ فوراً اپنی امامت کے آغاز میں پہلا کام کیا کیا؟ لشکر تیار کیا اور شام کی طرف روانہ کیا۔ یعنی اب کیفیت مختلف ہے۔ امام حسن مجتبی ہیں، امام لشکر لے کر خود نکل رہے ہیں، اور جب امام لشکر لے کر نکلے تو لازمات سامنے سے لشکر آیا ہے، لیکن صفین میں امامت کا مقابلہ کرنے والے کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ امامت سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ وہاں تو عمر عاص جیسے شخص کی، جس کی نسل تاریخ میں دین دشمن رہی ہے اور اسلام اور دین کا استحصال کرنے والی رہی ہے، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے والی، دھوکہ دینے والی رہی ہے، اس کے مقابلے پر، اور پھر اب تو وہ بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ جب امام آئے ہیں سامنے تو اب پریشانی ہے، کیا کیا جائے؟ اب وہ سارے کے سارے حربے نہیں ہو سکتے، اب امامت کے مقابلے پر دوبارہ قرآن کو نیزوں پر نہیں اٹھایا جا سکتا، وہ سارے حربے ختم کر دیے تھے حضرت امیر نے۔
یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ عمر عاص کی جتنی چالاکیاں تھیں ان کو صفین میں حضرت امیر نے لپیٹ کر رکھ دیا تھا. اب چالاکی کا کوئی نیا حربہ اس کے پاس بھی امام حسن مجتبی کے مقابلے پر موجود نہیں تھا. لہذا اب آخری حل کیا ہے؟ آخری حل یہ ہے کہ بیت المال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر خرچ کیا جائے. لہذا حضرت امام حسن مجتبی جس کو بھی اپنا فرماندہ لگا کر بھیجتے ہیں یہ یہاں سے پیسوں کی آفر کرتے ہیں. کئیوں کو خریدا. لیکن امام حسن مجتبی کی ٹیکنیک کیا تھی کہ ہر مرتبہ ایک ایسا نمائندہ بھیجتے تھے, ایسا سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے کہ جس کو خریدنے کے لیے پہلے سے زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑے. اور آخری نمائندہ کس کو بنا کر بھیجا؟ عبید اللہ ابن عباس کو. اس کے گھر والوں کو, اس کے بچوں کو امیر شام کے لوگوں نے قتل کیا تھا. اس کے علاقے پر حملہ کیا, اس کے بچوں کو قتل کیا. اس کا ایک بیٹا ماں کی گود میں تھا, اس کو ماں کی گود کے اندر ذبح کیا گیا. وہ خاتون پاگل ہو گئی صدمے سے. اتنی تکلیف, اتنی چوٹیں اٹھایا ہوا, اس کو سب سے آخر میں بھیجا ہے حضرت نے. کیوں بھیجا اس کو؟ جب اس کو بھیجا تو سامنے والے کو بھی پتا تھا کہ اب اس کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. لہذا عبید اللہ ابن عباس کو جب بھیجا ہے تو وہاں پر ذاتی خزانہ تھا یا نہیں تھا, لیکن حتیٰ بیت المال بھی سارے کا سارا خالی کروا دیا. اب جب بیت المال خالی ہوا ہے تو اب پیچھے کون بچا ہوا ہے؟ امام حسن مجتبی کے ساتھ حضرت عباس موجود ہیں. امام حسن مجتبی کے پہلو میں جناب محمد حنفیہ موجود ہیں. حضرت کے ساتھ کون موجود ہے؟ جناب ہلال بن علی موجود ہیں. امام کے ساتھ کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام موجود ہیں. علی کے وہ سارے کے سارے شجاع بیٹے موجود ہیں. یعنی بنی ہاشم صرف حضرت علی نہیں, ادھر سے جناب عقیل کی اولاد سے, جناب جعفر کی اولاد سے, تمام بنو ہاشم جتنے بہترین افراد تھے ان سب کو امام نے روک کر رکھا ہوا تھا. اب جب امیر شام نے یہ دیکھا کہ میرا سارے کا سارا خزانہ امام نے یہاں ضائع کروا دیا اور اب وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک سے پیسہ لار بھی آ گیا تو میری لشکر کو کتاب نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی. لہٰذا جب اس کو یہ شکست دی ہے تو پھر وہ صلح کی درخواست لے کر حضرت کے پاس پہنچا ہے. لہٰذا صلح امام حسن مجتبی کی حقیقت یہ ہے. لیکن اب یہ صلح قبول کرنا, یہ کمال کیا ہے امام حسن مجتبی کا؟ کمال یہ ہے کہ اس خلافت کو اگر امام زبردستی حاصل کر لیتے تو شاید دنیا کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی کہ شاید یہی خلافت دین کا نظام ہے. لیکن یہاں امام حسن مجتبی اس کیفیت کو جدا کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ امامت و ولایت کا نظام ہے. کسی چھوٹی سی جگہ پہ جس کی سنت آج تک چل رہی ہے, 4 لوگوں کو بلا کر بل پاس کروا دو اور پھر اعلان کر دو کہ سب کچھ جمہوری طریقے سے ہو گیا. تو تمہارا پہلا بل بھی ایسا ہی تھا, آخری بل بھی غیر جمہوری. اب امام حسن مجتبی پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ 2 الگ الگ نظام ہیں. دین کا جو نظام ہے وہ نظام امامت کا نظام ہے. جیسے دین کا نظام نبوت کا نظام ہے اور انبیاء میں سے ہی ائمہ رہے, ائمہ اور جو ائمہ انبیاء کے زمانے میں اگر کوئی اور رہا ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے. کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رہبریت خدا کبھی بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا. بس ایک طرف ڈیموکریسی کا نظام ہے جن لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے, اور دوسری طرف سوشلزم کا نظام ہے جو یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے کہ جی رہبریت کا حق معاشرے کے کمزور ترین علمی اور تربیتی اعتبار اور عقلی اعتبار سے کمزور ترین طبقے کو. نہیں, یہ طبقہ کمزور نہیں. طبقہ جو کمزور ہے وہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا یہ کمزوری کہاں سے آتی ہے, یہ کیسے آتی ہے؟ ان اقدار کو بچانے کے لیے, ان اقدار کی حفاظت کے لیے جب یہ مرحلہ پیش آتا ہے تب وہ استضعاف ظہور میں آتا ہے. اب یہ استضعاف یہ پیدا کیسے ہو رہا ہے؟ خود امام کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. امام اپنی تمام تر اس سیاسی, اپنی ان تمام علمی بصیرتوں کے ساتھ وہ اقدام کر رہے ہیں کہ جو دین بچا رہا ہے. لیکن اس مرحلہ ریاست, اس مرحلہ حکومت تک پہنچنا معجزے کے ذریعے سے نہیں ہے, یہ قرار نہیں ہے. اس حکومت کو حاصل کرنا, اس ریاست کو بنانا, اس امامت کے مرحلے کو معجزے کے ذریعے سے یہ قرار نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہونا. اگر یہ ہوتا تو حضرت امیر جس نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا وہ اپنے گھر کے دروازے کو آگ لگنے نہیں دیتا.
تاریخ ہے نا یہ. ہم سے سوال بھی کیا جاتا ہے, اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی جب حضرت امیر اتنے شجاع ہیں, تم نے کیسے سوچ لیا؟ ہمارے ہاں بھی بعض نوجوان مشوش ہو جاتے ہیں. کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا شجاع انسان ہو اور کوئی اس کے دروازے کو آگ لگا کر چلا جائے, اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھا لے اور وہ دیکھتا رہے؟ یہ شجاعت کی تعریف تم نے کی ہے, یہ تم نے بنائے ہیں شجاعت کا معیار. یہ تمہاری شجاعت ہے کہ جہاں کوئی بات بے بات تلوار نکال لے, جہاں پر ہنٹر اور کوڑے چلتے ہوئے دکھائی دیں, یہ تمہاری شجاعت کا معیار ہے. ہمارے ہاں شجاعت کا معیار یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں شجاعت کا معیار پیغمبر نے دیا, فرمایا جو اپنے غصے پر قابو پا لے اصل شجاع وہ ہے. جو اپنے نفس پر قابو پائے اصل شجاع وہ ہے. شجاعت کا معیار یہ ہے. اگر یہ شجاعت, اب غور کیجئے گا, نفس بعض اوقات ایسے ہی تمام مقامات پر نفس ایک طرف جہاں دین آ جائے اور جہاں ناموس کھڑی ہوئی ہو, ایک طرف جہاں دین کو بچنا ہو اور جہاں اپنے گھر کے دروازے کے جلنے کا مسئلہ ہو, تو یہاں پر نفس یہ کہتا ہے کہ وہ تمہاری غیرت ہے, وہ تمہاری حمیت ہے, تمہاری شجاعت کیا ہوگی, تم اتنے بہادر ہو. اس بہادری کو اگر دین کی حفاظت کے لیے روک لیا جائے تو اس سے بڑی شجاعت تاریخ میں کوئی نہیں ہے. اصل شجاعت یہ ہے, اور اس شجاعت کو وہ لوگ مانا نہیں کر سکتے کہ جن کو دین نہ سمجھ میں آیا ہو. ان کو مانا ہی وہ کر سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دین باقی ہے. پس ائمہ نے اس شجاعت کا اظہار کیا ہے. تاریخ میں شجاعت کو اگر معنی کرنا ہے, اپنی شجاعت کے معیار سے تمہیں علی سمجھ میں نہیں آئے گا, بلکہ علی کی شجاعت کے معیار سے دیکھا جائے گا کون شجاع ہے کون شجاع نہیں ہے. مولا کائنات سے قائم کرنا ہم نے معیار. اور یہاں پر جو معیار قائم ہو رہا ہے وہ کیا قائم ہو رہا ہے کہ اگر دین کی حفاظت کے لیے گھر جلتا ہے تو علی خاموش ہے. آج اگر علی کی تلوار نکلنے سے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر دنیا نے دیکھا, یہ جو ان کو جرأت مل رہی ہے, یہ جانتے ہیں اس وقت ان کا ہدف کیا ہے. ان کا ہدف یہ ہے کہ علی کی تلوار نکلے, علی کی تلوار چلے. یہ چاہتے ہیں کہ چلے, اور اگر آج علی کی تلوار ان کے کہنے پر چل جائے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ تلوار خدا کے کہنے پر نہیں چل رہی. بس شجاعت یہاں سے قائم ہوتی ہے. جو تلوار صرف خدا کی رضا کے لیے چلے وہ علی کی تلوار ہے, اور یہی شجاعت ہے. لہذا جہاں خدا کی مرضی یہ ہے کہ تلوار نہ چلے, وہاں پر علی جیسا شجاع اپنی اس شجاعت کا مظاہرہ بھی کرتا ہے کہ دروازہ جل جائے ناموس پر, وہ بھی جناب سیدہ جیسی ذات پر ہاتھ اٹھ جائے, لیکن علی دین کی حفاظت کو مقدم کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, اس سے زیادہ انسانوں کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے, ان کے لیے دین, ان کے لیے نظام کو بچانے کے لیے حتیٰ اپنے گھر کی قربانی دے؟ لہذا یہ بحث ہے. پس معجزے سے امامت نے قائم نہیں ہونا. لہذا امام حسن مجتبیٰ, میں نے عرض کیا, امام اگر لڑنا چاہتے تو لڑائی بحث نہیں ہے. تاریخ آج تک حیران ہے کہ یہ کیسا امام تھا کہ جس کا ایک سے ایک سالار بک رہا ہے, بٹ جا رہا ہے, لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ حضرت کے اوپر حملہ کروایا گیا, حضرت کی ران میں خنجر کو گھونپا گیا, زخمی کیا گیا, لیکن کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ حضرت نے قدم پیچھے ہٹایا ہو. اس قدر شجاع امام ہے. حضرت کی یہ شجاعت تھی کہ جس نے دل میں خوف پیدا کیا. امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ایک نہیں کئی افراد ایسے موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر امام حسین حکم دے دیں تو لشکر ختم ہو سکتا ہے. اور یہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں, یہ تقریری یا خطابی جملے نہیں ہیں کہ ہم آپ کے سامنے یہ عرض کر رہے ہیں. کبھی تاریخ کربلا اٹھا کر آپ دیکھیں, حضرت علی اکبر علیہ السلام تاریخ کا وہ شجاع ہے کربلا کا کہ جس نے حملہ کر کے قلب لشکر کو توڑ کر واپس آ کر یہ بتایا کہ علی اکبر کسے کہتے ہیں. اور یہ حضرت کا حملہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ ہے. لہذا حضرت نے جب آ کر کہا نا کہ بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو علی اکبر بتائے, کہ علی اکبر کہتے کسے ہیں؟ یہ شجاعت ہے جناب علی اکبر ہے. اور پھر اتنی پیاس میں واپس آ کر یہ جملہ جو حضرت علی اکبر تاریخ میں رقم کر کے گئے ہیں, یہ تاریخ شجاعت میں بے نظیر ہے. بابا حاض الحدید کاد یقتلونی, بابا یہ لوہا نزدیک ہے کہ علی اکبر کے جگر کو پارا پارا کر دے, علی اکبر کے جگر کو پیاس سے تباہ کر دے. اس قدر گرمی ہے, اس قدر جنگ ہے, پھر اوپر سے جو لوہا پہنا ہوا ہے اس کی گرمی نے اور زیادہ حضرت کی پیاس کو
عروج پر پہنچایا ہوا ہے۔ اس شدت کی پیاس کے ساتھ حضرت علی اکبر کا دوسرا حملہ اتنا شدید تھا کہ آپ نے حتیٰ پشت لشکر کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی عرب میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے کہ قلب توڑ کر لشکر تک پہنچنے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، کبھی پڑھ کر دیکھیں تاریخ، کہ جب یہ مرحلہ آیا ہے تو شمر نے چیخ کر کہا ہے کہ یہ علی کا پوتا ہے، اسے جوان نہ سمجھو، اکیلا مت سمجھو، اور اگر اس کو دھوکے سے قتل نہیں کیا تو یہ اکیلا تمہیں ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ مقامات ہیں۔ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا تھا، کہا مولانا حضرت کے پاس اتنے شجاع موجود تھے تو ان سب کو ایک ساتھ کیوں نہیں بھیجا؟ میں نے کہا ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت قتال کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ان لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان کے سروں کو جھکانا نہیں تھا، حسین دل جھکانے کے لیے آئے ہیں، سروں کو جھکانے کے لیے نہیں آئے۔ دوسری بات کیا ہے، الگ الگ کیوں بھیجا؟ عرب کا جنگی دستور ایک طرف ہے، دوسرا امام حسین کی طرف سے اتمام حجت ہے۔ کائنات میں کسی نے اتمام حجت ایسی نہیں کی ہوگی جیسی سید الشہداء نے کی ہے، اور یہ حضرت کا خود جیسے سیاسی بصیرت امام حسن مجتبیٰ کی ہے ویسے ہی سیاسی بصیرت امام حسین کی ہے۔ کسی کو بھیج رہے ہیں جو شبیہ مصطفیٰ ہے۔ جتنے امام کے سپاہی گئے ہیں، جتنے گئے ہیں، سب نے جا کر الگ الگ بار بار یاد دلایا ہے تم تھے دعوت دینے والے، تم نے بلایا تھا، تمہیں پتا ہے کہ تم کس کے مقابلے پر کھڑے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم باطل کا ساتھ دے رہے ہو۔ اب یہ جملہ اگر 72 شہید ہیں تو کم از کم 72 مرتبہ کربلا میں دہرایا گیا، 72 مرتبہ، اس سے زیادہ کوئی کر سکتا ہے؟ اور پھر اصحاب میں بہت سارے وہ ہیں جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، تقریباً 52 کے قریب افراد شہداء میں کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ حکمت ہے حضرت کی۔ یہ جا کر کوفہ والوں کو کیا کہہ رہے تم تھے نا، تم تھے، تم نے میرے سامنے خط لکھا، تاکہ شاید ان کا ضمیر کہیں زندہ ہو۔ اور ان کے ختم ہونے کے بعد جو اہل بیت اطہار کے گھرانے سے لوگ جا رہے ہیں یہ حجتیں تمام ہو رہی ہیں، کوئی شبیہ مصطفیٰ ہے، کوئی شبیہ مرتضیٰ ہے، کوئی شبیہ مجتبیٰ ہے، تاکہ ان کو یاد آئے، یہ متوجہ ہوں کہ کس گھرانے سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت نے اتمام حجت کی ہے، اتنی اتمام حجت کرنے کے باوجود، تاکہ واضح ہو جائے تاریخ میں یہ بات کہ یہ عوام، یہ لوگ کون تھے اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کربلا کو اتنا واضح کر کے گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ استضعاف حضرت ائمہ اطہار کی زندگی میں باقی کیوں ہے؟ باقی ائمہ، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام، امام باقر اور تمام دیگر ائمہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود مستضعف کیوں ہیں؟ انشاءاللہ یہ وہ نقطہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے، اور انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا کہ کربلا کے بعد خود امام سجاد علیہ السلام کا کارنامہ کیا رہا ہے اور حضرت کی سیاسی زندگی اور سیاسی بصیرت کیا رہی ہے۔ اس لیے کہ ائمہ کے ان تمام مقامات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقے نے اپنی نادانی میں یا ائمہ کے ساتھ دشمنی میں، خاص طور پر امام سجاد علیہ السلام کی ایک ایسی شکل، ایک ایسی شخصیت پیدا کی ہے کہ جو بظاہر کربلا کے بعد صرف عزاداری کر رہی ہے، اور اس نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا کہ جو یزید، آپ سوچ سکتے ہیں جو امام زنجیروں میں جکڑا ہوا یزید کے سامنے سر نہیں جھکا رہا، یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر، ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر جو خاموش نہیں ہے وہ کربلا کے بعد خاموش رہ سکتا ہے؟ جو امام سجاد کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ امام اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور آپ نے کسی طاغوت کا کوئی مقابلہ نہیں کیا، وہ امام سجاد پر تہمت لگا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے امام سجاد کے اوپر۔ انشاءاللہ عرض کروں گا حکومت مستضعفین، یہ جو استضعاف پیدا ہوا ہے اس کا باعث کون ہے، اور ائمہ کو اس استضعاف سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو تو پھر کربلا برپا ہوتا۔ یہ مراحل ہیں، یہ حتی کوفہ اور شام کے مراحل کیوں پیش آئے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے آج یہاں پر کسی سید عالم دین، کسی ایسی دینی شخصیت کے بیٹیوں کے ساتھ اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہو جائے، پورے عالم اسلام میں تباہی آ جائے، ہر آدمی، ہر کوئی باہر نکل آئے۔ لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ پیغمبر کی بہو بیٹیاں بازاروں اور درباروں میں کھڑی ہوں؟
عام طور پہ ہم سے یہ تہمت لگائی جاتی ہے جی شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے قتل کیا. تاریخ میں تعداد تمہاری زیادہ رہی ہے. شیعوں نے تو چلو جو کیا نہیں کیا اپنی جگہ پر، تم نے کیا کیا؟ جب اہل بیت اطہار کو سربراہ چلو تم کربلا نہیں پہنچ سکے، تمہیں اطلاع نہیں مل سکی، لیکن جب بازاروں اور درباروں میں اہل بیت اطہار کی بہو بیٹیوں کو پھرایا جا رہا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ تمہارا کیا کردار تھا؟ ہم سے مت سوال کرو، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے اجداد سے سوال کرو، اپنے علماء سے سوال کرو سوال تاکہ تمہیں معلوم ہو. اور ایسے رقم کر کے گئی ہے نشان علی کی بیٹی کہ نہ کوئی کوفہ و شام کو مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی کربلا کو مٹا سکتا ہے. اور آج تک یزید کی قوتیں یہ وہ خود سے باتیں نہیں، یہ اپنے زمانے کے وہ شیاطین ہیں جو اتنے بڑے ظلم کو چھپانا اور دبانا چاہتے ہیں. لیکن ایسا نشان رقم کر کے گئی ہے علی کی بیٹی، کوفے کے بازار میں کھڑی ہوئی ہے. بازار اتنا بھرا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ پوچھو نہ جا کر ان سے مسلک کبھی تاریخ میں ان کا، کون ہے یہ؟ اور اتنی اونچی آواز میں لوگوں کا شور ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتے. اور اتنے شور میں ایک مرتبہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے اسکتو یا ایھا الناس، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ. یہ کہنا تھا نا میری بیوی کا کہ یہ لوگوں خاموش ہو جاؤ. تاریخ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے گلوں میں ان کی آوازیں دبیں، حتیٰ حیوانات کے گلے میں ان کی آوازیں دبیں، حتیٰ گھنٹیوں کی آوازیں بھی دب گئیں. یہ امر تکوینی، اس کا اظہار کر کے جناب زینب نے پیغام کیا دیا کہ جان لو اسیر ہم نہیں ہیں، اسیر تم ہو. ہم اگر خدا کی رضا کے لیے خاموش کھڑے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے. ایک امر کرے علی کی بیٹی سب تہس نہس ہو سکتا ہے، لیکن قرار یہ نہیں ہے معجزے سے حکومت الہیہ کو قائم نہیں کرنا. لوگوں کو خاموش کر کے خطبہ دے رہی ہے علی کی بیٹی. اور یہاں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے اور وہاں اسی کوفہ شہر کے مضافات محلے میں ایک محل نما قصر نما جگہ ہے کہ جس کی شہزادی، جس کی مالک کا نام ام حبیبہ ہے. کون ہے ام حبیبہ؟ جس زمانے میں اپنے بابا کی حکومت کے ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہا کوفے کی شہزادی تھیں. اس وقت ام حبیبہ کنیز کے طور پر حضرت کو پیش کی گئی. اس کو قرآن و معارف کی تعلیم دینے کے بعد بی بی نے آزاد کیا تو کوفہ کے ایک تاجر نے اس سے شادی کی، اور جس سے شادی کے بعد اللہ نے اس کے کاروبار میں، اس کی دولت میں اتنی برکت دی کہ اس نے ایک محل نما گھر بنا کر غلاموں اور کنیزوں سے اسے بھر کر ام حبیبہ کو تحفتاً دے دیا. جو کل تک خود کنیز تھی آج شہزادی ہے، کئی غلام اور کنیزوں کی مالک. کسی نے آ کر بتایا کہ بی بی اسیروں کا کاروان آیا ہے، آپ اجازت دیں ہم جا کر تماشا کریں. ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی نے منع کیا تھا، اسیروں کا تماشا نہیں کیا. تو کسی کنیز نے کہا بی بی اس قافلے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شکل سے شریف زادے محسوس ہوتے ہیں، کئی دن کی پیاس سے ہونٹ خشک ہیں بچوں کے، کئی دن کی بھوک سے چہرے زرد ہوئے ہوئے ہیں، جسم کانپ رہے ہیں، ننھے ننھے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں. کچھ بیبیاں ہیں جو نجیب زادی محسوس ہوتی ہیں، سروں پر چادریں نہیں ہیں، بالوں سے اپنے چہروں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ اپنے غلاموں اور کنیزوں کو حکم دیا
چادروں کا انتظام کیا جائے، پانی اور کھجوروں کا انتظام کیا جائے۔ اپنے غلام اور کنیزوں کے جھرکمٹ میں ام حبیبہ کاروان کے نزدیک پہنچی۔ جب شہزادی کو آتے ہوئے دیکھا، لوگوں نے راستہ دیا، ام حبیبہ وارد ہوئی، پہلی نظر بچوں پر پڑی۔ واقعاً شریف زادے ہیں، ان کے چہروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ شریف زادے ہیں یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہونٹ خشک ہیں، چہرے زرد ہیں، بدن کانپ رہے ہیں۔ بس اس عالم میں دیکھا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھا گیا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر بچوں کو کھجوریں دی اور پانی دی، اور پانی دینے کے بعد ایک مرتبہ بس اتنا کہا کہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، کھا کر دعا کرنا۔ صدقے کا لفظ سننا تھا۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز دے کر کہا خبردار، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ خدا جانے حسین کے بچے ہیں کس مقام تربیت پر ہیں، اتنی بھوک اور پیاس کے باوجود حرام کا نام سنتے ہی بچوں نے اپنے منہ سے کھجوریں باہر نکال دی۔ ام حبیبہ نے جب یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ بچوں سے پوچھا، کہا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ام حبیبہ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے، ارے صدقہ تو نبی زادوں پر حرام ہوتا ہے۔ پھوپھی کون ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا، جناب زینب کے پاس آئی اور آ کر کہا ہے خاتون تو نے منع کیوں کیا؟ کہا تو نے سنا نہیں؟ کہا میری شہزادی نے تو بتایا تھا کہ صدقہ تو بنی نبی کی اولاد پر حرام ہوتا ہے، بنی پیغمبر پر حرام ہوتا ہے۔ تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہمارا تعلق بھی مدینۃ النبی سے ہے، مدینۃ النبی کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہا ارے وہ تو میری شہزادی کا شہر ہے، میری شہزادی کا شہر ہے۔ مدینہ کے کس محلے سے ہو؟ کہا بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کا سننا تھا، اب تو حبیبہ سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا میری شہزادی، ارے میں تو بنی ہاشم کے ہر فرد کو پہچانتی ہوں، آپ کو میں نے پہچانا نہیں۔ کہا تو جس کو شہزادی شہزادی کہہ رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا ارے مزہ اغیار میں نام کیسے لے لوں، یہ میری شہزادی عفت و حیا کی ملکہ ہے، چادر تطہیر کی وارث ہے، ارے نام کیسے لے لوں میں اپنی بی بی کا، اپنی شہزادی کا؟ کہا میرے کان میں بتا دے۔ اپنے ہونٹوں کو نزدیک لے جا کر کہا زینب علیا، زینب کبریٰ میری بی بی کا نام ہے۔ کہا اپنی بی بی کو اگر دیکھ لے گی تو پہچان لے گی۔ کہا مجھ سے زیادہ کون پہچان نہیں سکتا؟ ارے میں کیسے نہیں پہچانوں گی، اتنے عرصے میں نے خدمت کی ہے بی بی کی، لیکن اغیار کا مجمع کہاں، میری شہزادی کہاں؟ بس ایک مرتبہ چہرے سے بالوں کو ہٹا کر کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دیکھ۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے نگاہ ڈالی، سر پیٹ کر رونا شروع کیا، رو کر کہتی ہے شہزادی اگر آپ یہاں پر ہیں تو عباس کیا ہوئے، حسین کیا ہوئے؟ کہ ایک مرتبہ اپنی نگاہ کو بلند کر تجھے نیزے پر حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی، عباس کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ہمارے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراج اعظام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، جتنے بھی عزاداری کے دشمن ہیں، عزاداروں کے دشمن ہیں، بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم